الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ شباب یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں کی آف سکسیس کے نام سے۔ ہاں شیخ خالد، کی آف سکسیس۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بس 8 منٹ کا ویڈیو ہے۔ دیکھیے اور کچھ سوچیے ویڈیو دیکھ کر کے، ٹھیک؟ ہاں، کی آف سکسیس، KEY کی آف سکسیس۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آج انسانوں کی یا مکلفین کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات، سورہ ذاریات آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جو مومنین کے پاس مال ہے، اس مال میں سائل کے لیے اور محروم کے لیے حق ہے۔ اس مال کے بعض حصے کا حقدار سائل بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ مطلب غریب و مسکین ہیں۔ سائل ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں، جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اپنی حاجیات کو پوری کرنے کے لیے یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اور محروم ایسے لوگ جو رزق سے محروم کر دیے گئے ہیں، جن کو فقیری نے اپنی چنگل میں جکڑ لیا ہے، تو ایسے لوگوں کا حق ہے مالداروں کے مال میں۔ اور یہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے، اسی سسٹم کے تحت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے کہ جو ہم 2.5% نکالتے ہیں زکوٰۃ، ہم کسی محروم کے اوپر، کسی سائل کے اوپر، کسی فقیر یا غریب کے اوپر اس 2.5% کو دے کر کے کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم نے 2.5% نہیں نکالا، ان کے حق کو نہیں دیا، تو گویا کہ ایک مسکین کا حق ہم کھا رہے ہیں، ایک غریب کا حق کھا رہے ہیں، ایک محروم کا حق کھا رہے ہیں، اور ایک بھکاری کے حق کو کھا رہے ہیں۔ کوئی پسند کرے گا کہ بھکاری کا جو حق ہے، بھکاری کا جو مال ہے، اس مال سے استفادہ کرے، اس مال کو استعمال کرے؟ ہاں شباب، دوسری آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ صادق لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ صادقین کی، سچے لوگوں کی اہمیت کیا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صادقین کی اور سچے لوگوں کے مرتبہ کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جس صراط مستقیم کی ہم تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہر ایک نماز میں، اور ہر ایک نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر انعام کر،
جیسا کہ تو نے صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر جس سیدھے راستے کی توفیق تم نے ان لوگوں کو دی جن کے اوپر تم نے انعام کیا۔ تو انہی منعم لوگوں میں سے، انعام کیے گئے لوگوں میں سے، انعام دیے گئے لوگوں میں سے ایک کیٹیگری ہے صدیقین کی، صادقین کی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صادق کے صفت سے متصف کر دیا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ صادق لوگ کون ہیں؟ کون صراط مستقیم پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجرین فقراء جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جن کو ان کے اموال سے بے دخل کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو، وینصرون اللہ ورسولہ، اور ان مہاجرین فقراء پر خرچ کر کے جہاں ایک طرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو یہی لوگ صادق ہیں۔ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اموال کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کی گئی جس کا مرجع مہاجرین ہے۔ مہاجرین کو ان کے گھر سے، ان کے مال سے بے دخل کر دیا گیا، اس کے باوجود جب بے دخل ہو کر کے وہ مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت کو تسلیم کیا کہ جس مال سے ان کو بے دخل کیا گیا ہے وہ مال ان کی ملکیت تھی۔ سورۃ المنافقون، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المنافقون کے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے عنوان قائم کیا تھا کہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، فتنہ یعنی آزمائش کا سبب ہے، فتنہ میں مبتلا کرنے کا سبب ہے۔ اگر شریعت کے احکام کی تعمیل نہیں کریں گے تو یہ مال جو ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے وہی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال، تمہاری ذریت، تمہاری اولاد تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس کے مال نے، جس کے اولاد نے، جس کی ذریت نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعات میں عوائق بن کر کے سامنے آئے، رکاوٹ بن کر کے سامنے آئے، تو جان لو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آیت میں محل شاہد لا تلہکم اموالکم، اموالکم میں اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے جس کا مرجع مومنین ہے، یعنی مومنین کی ملکیت شریعت تسلیم کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ اس آیت کی تفسیر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت میں محل شاہد اموالکم و اولادکم، اموال کی اضافت کم ضمیر کی طرف کی گئی جس کا مرجع مخاطبین ہے، یعنی کہ ہر ایک انسان کا مال، ہر ایک انسان کی جائیداد، پراپرٹی، اس کے اولاد اس کے لیے فتنے کا سبب ہیں، فتنے کا باعث ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو لوگ کف حسرت ملیں گے، جو لوگ افسوس کریں گے، انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ما اغنی عنی مالیہ، کہ میری مال نے مجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم کو میرا مال بچا نہیں سکا۔ سورۃ الحاقہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اسی میں سے ایک آیت ہے ما اغنی عنی مالیہ، کہ جب وہ پائیں گے اپنی کتاب کو اپنے بائیں ہاتھ میں
تو وہ کہیں گے کتاب دیکھنے کے بعد کہ جو میری پراپرٹی تھی، جو میری جائیداد تھی، اس جائیداد نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ وہاں پہ بھی وہ لوگ یاد کریں گے، کہیں گے کہ میری دنیا میں کوئی پراپرٹی تھی، کوئی ملکیت تھی، کوئی مال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول پر کوئی اعتراض نہیں جتلایا۔ تو پتہ چلا کہ کفار کی ملکیت کو بھی شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومنین کون ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حق معلوم ہے، دوسرے لوگوں کا بھی، دوسرے لوگوں کے بھی حقوق ہیں ان کے مال میں۔ سورہ لیل آیت نمبر 11 میں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ ایک کافر کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ، مال کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی گئی، جس کا مرجع اس سے پہلے جو گزر چکا ہے آیت میں، کفار، وہ کفار ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سورہ لیل آیت نمبر 18 میں الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو بطور صدقہ دیتا ہے، بطور زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو، تزکیہ حاصل ہو۔ اگر مفسرین کی رائے دیکھیں تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین نمبر پر اس آیت کے عموم کے افراد میں شامل ہیں، باقی دوسرے لوگ جو بھی تزکیہ نفس کے لیے، طہارت کے لیے، مال کی طہارت کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے کے سارے اس عموم کے افراد میں شامل ہیں۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، استہزاء کرنے پر، مذاق اڑانے پر کون سی چیز ان کو ابھارتی ہے؟ ان کا کبر و غرور، ان کی مال و دولت۔ اسی مال و دولت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یحسب ان مالہ اخلدہ۔ انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے، اس بات کا تقریباً اسے وہم ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو اسے دنیا میں سرمدی زندگی مل سکتی ہے، ابدیت کی زندگی مل سکتی ہے۔ یہ صرف وہم ہے جو مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس کے بعد سورہ مسد آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے جو کچھ کیا، چاہے وہ سرداری ہو، چاہے وہ ریاست ہو، قیادت ہو کفار کی، ابو لہب نے جو کچھ کیا اور اس کا جو مال تھا، یا ابو لہب کی جو ذریت اور جو اولاد تھی، اور اس کے مال نے ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مالہ میں ہو ضمیر کا مرجع ابو لہب ہے جس کا تذکرہ شروع میں ہوا۔ ابو لہب جیسے فاسق و فاجر، ظالم کے لیے جب ملکیت ثابت کی جا سکتی ہے تو پھر ایک عادل انسان کے لیے ملکیت کیوں نہیں ثابت کی جائے گی؟ یہاں سے اب بحث ختم ہوتی ہے ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرے یا پھر انسانوں کی ملکیت پہ دلالت کرے۔ انسانوں کی ملکیت پر دلالت کرنے والی کل آیات جو ہم نے دراسہ کیا 61 آیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کی تعداد 101 ہے۔ گویا کہ 162 آیات کا دراسہ اب تک ہم نے کیا، جن میں سے 101 آیات اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر دلالت کر رہی تھیں اور 61 آیات انسانوں کی ملکیت پر دلالت کر رہی تھیں۔ اب یہ بحث ختم کرنے سے پہلے پھر جو ابتدا کی بات تھی، شروع کی بات تھی، پوائنٹ جو تھا، اس پوائنٹ کا میں اعادہ کر دے رہا ہوں کہ اسلام نے ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ وہ نظریہ ہے کہ ساری چیزوں میں ملکیت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وکیل بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، اس ملکیت کو انسانوں کے سپرد کیا ہے۔ لہذا جب سپرد کر دیا، وکیل بنا دیا، تو انسانوں کو بھی مالک بنایا ہے، ملکیت کو انسانوں کے ہاں ٹرانسفر کر کے، لیکن انسان مکمل طور سے پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بجا لانے میں مکمل طور سے پابند ہے۔ لہذا جو نظریات تھے کیپٹلزم کے کہ حریت التصرف، خرچ کرنے میں انسان مطلق طور سے آزاد ہے، حریت الکسب، مال کمانے میں مطلق طور سے آزاد ہے، اس نظریے کی بیخ کنی کر دی گئی شریعت کے ذریعہ سے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ شریعت کے حکم کے مکمل طور پر پابند ہیں۔ اب اس کے بعد کل سے دراسہ ہوگا انشاءاللہ موارد مالیہ پہ، یعنی قرآن کریم نے کون سے طریقے اپنائے ہیں، کون سے طریقے بتلائے ہیں مال کمانے کے، سورسز آف انکم کے ذرائع، انکم کے راستے شریعت نے کون کون سے بتلائے ہیں۔ سورسز آف انکم ہی کو موارد مالیہ کہا جاتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ گفتگو شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔